ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقال الله تعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. محترم ومعزز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت اسلام اور نعمت توحید سے سرفراز فرمایا اور ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم ایک اللہ واحد کی عبادت اور بندگی کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی آگے بڑھائیں اور زندگی گزاریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری تکلیفوں کو، دکھوں کو برداشت کیا اور اللہ رب العالمین کے خالص پیغام کو، سچے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ بندوں کو طاغوت اور شرک اور بت پرستی سے بچا کر ایک اللہ واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی اور ان کو بلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ محنت اپنی امت کی ہدایت اور اس کی فلاح کے لیے کی جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کرام کو جو بھیجا اس دنیا میں، اس کا مقصد یہی تھا کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی خبرداری کی جائے اور ان کی باتوں کو مان کر فوز و فلاح کے راستے اور کامیابی کے راستے اور جنت کے راستے ڈھونڈے جائیں اور ان راستوں پر عمل کر کے آدمی جنت میں اپنا داخلہ ممکن کرا سکے۔ توحید کے بعد رسالت پر ایمان لانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر
ان کی اتباع کرنا, ان کی پیروی کرنا ہر ایک شخص کے لیے, ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری اور واجب. اس خطبہ کے لیے جو موضوع اسے دیا گیا وہ موضوع ہے اتباع رسول کی ضرورت اور اس کے فوائد. میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس خطبے میں عشر ذی الحجہ کے فضائل اور مسائل, کیونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ابھی آنے والا ہے, اس تعلق سے بھی باتیں کی جائیں, لیکن چونکہ موضوع الگ ہے اس لیے میں اتباع رسول کی ضرورت اور فوائد پر انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت کیوں ہے, کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کی جائے اور اس کے علاوہ لوگوں کی اتباع کیوں نہ کی جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی بات کو مانیں اور ان کی اتباع کریں, ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. اور اگر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے محبت ہے اور یقیناً محبت ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي, تو میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو, میری فرمانبرداری کرو. کیا بتایا گیا یہاں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اللہ رب العالمین سے محبت کی علامت ہے, اور آپ کی اطاعت, آپ کی فرمانبرداری, آپ کی باتوں کو ماننا یہ کفر سے چھٹکارا ہے. کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روگردانی کوئی کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کہا اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے. یعنی کفر تک کی بات کہی گئی کہ اگر رسالت کا کوئی منکر ہے, آپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے تو گویا وہ کفر کے راستے پر جا رہا ہے. اور رسول کی اتباع اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی حکم نہیں مانتا ہے آپ کے فیصلوں میں, آپ کی حدیثوں پر عمل نہیں کرتا ہے, آپ کی حدیثوں کو چھوڑ کر اور غیروں کی باتوں کو مان کر بھٹکتی ہوئی فضا میں اگر وہ اڑتا رہتا ہے اور اپنی زندگی کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے تو کہا اللہ رب العالمین نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. کہ خدا کی قسم, اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, رب قسم ہے اس رب کی کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے درمیان جو اختلاف ہے, ان کے درمیان جو مخالفتیں ہیں اور مختلف اختلاف کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اختلاف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے. مسلکی اختلاف ہے اور سنت اور بدعت کا اختلاف ہے اور انحرافات کا اختلاف ہے, فرقوں کا اختلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان اختلاف کے درمیان کوئی شخص اگر آپ کو حکم نہ مان لے, آپ کی باتوں کو فیصل نہ مان لے, آپ کی حدیثوں کو اپنے درمیان مسائل میں اختلاف کا بہت بڑا حل نہ مان لے تو لا یؤمنون, مومن یہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, پھر اپنے دلوں میں کوئی کجی لوگ محسوس نہ کریں. آپ کی حدیث آ گئی, کسی مسئلے میں اختلاف ہوا, حدیث سامنے آئی, حدیث پر عمل کرنے میں ان کو کوئی تنگی محسوس نہ ہو, کوئی تکلیف محسوس نہ ہو, اور اگر محسوس ہوئی تکلیف اور جنہوں نے آپ کی بات کو قول فیصل نہیں مانا تو کہا یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے کہ آدمی کا ایمان خطرے میں ہے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ کی اتباع, اللہ کی اطاعت کہا گیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے تو فقط اطاع اللہ, تو گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی فرمانبرداری کی. خطبے کے دوران کوئی تسبیح نہیں کرنا چاہیے,
کوئی ورد نہیں کرنا چاہیے، کوئی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، امام کا خطبہ دھیان سے سننا چاہیے۔ کہا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کی۔ اسی طرح سے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان لوگوں کو بچنا چاہیے آج سنتوں کے نام پر اور اللہ رب العالمین سے تقرب کے نام پر کتنے ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں آدمی اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ کہا اللہ رب العالمین نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ان لوگوں کو بچنا چاہیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اپنے معاملات میں، دین کے معاملات میں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آزمائش میں آ جائیں، وہ مصیبت میں آ جائیں، تصیبہم فتنہ، ان کو آزمائش پکڑ لے، مصیبت پکڑ لے، فتنہ آ جائے، یا ان کو دردناک عذاب اللہ رب العالمین ان کو دے۔ اور کہا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے کہ دردناک عذاب کی دھمکی ان کو دی گئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہیں اور اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اور کہا اللہ رب العالمین نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ کسی بھی مومن کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی بھی مسلمان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے اور وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ اس میں پھر اختیار اس کو ہو کہ یہ کر لو یہ کر لو۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ سنایا، اس بات پر عمل کرنا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے اور اس سے ایک آدمی کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اور حدیثوں میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ ایک آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا ہے وہ جہنم میں داخل ہونے والا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب اور ضروری ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، کل امت يدخلون الجنة الا من ابى، قالوا من ابى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے الا من ابى، آپ نے فرمایا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں تسلیم کیا، آپ کی باتوں کو حجت تسلیم نہیں کیا، آپ کی باتوں کو اپنے اماموں کے قول کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک نبی کی بات ایک امتی کے بات کے مقابلے میں کھڑی کرنا، یہ میرے بھائیوں کون سی عقل مندی ہے، کون سی دانش مندی ہے؟ نبی نبی ہے اور امتی امتی ہے، کوئی اس کے درمیان مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا انکار کس نے کیا؟ ومن یابى یا رسول اللہ، آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی، میری فرمانبرداری کی، میری باتوں کو تسلیم کیا اپنے سارے معاملات میں، دین کا معاملہ ہو، بیع و شراء کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اور آدمی کے ذکر و اذکار کا معاملہ ہو، تلاوت قرآن کا معاملہ ہو، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری عبادتوں کا معاملہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ کے عمل کو ترجیحی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، یہ اس حدیث میں بتایا گیا۔ کہا انکار کون کیا؟ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری بات نہیں مانی، میری نافرمانی کی، میرے بات کے مقابلے میں اوروں کی باتوں کو لا کر کھڑا کیا، اس نے میرا انکار کیا اور لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ وہاں ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پچھتانا نہ پڑے اور دوسری اور باتیں نہ کہنی پڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے قولوں کو ذکر کیا ہے اور یہ آپ نے اللہ رب العالمین نے پیشنگوئی گویا کہ بتایا ہے کہ یاد کرو اس دن کو، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہ میرے بھائیو ہمارے اور آپ کے لیے آیت روکتے کھڑے کر دینے والی ہے۔ آج جو لوگ بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ مان کر اپنے اماموں کی باتوں کو سب کچھ تسلیم کیا، ان کے لیے آیت میرے بھائیو بڑی اہم ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن ظالم اپنے ہی ہاتھوں کو چبائے گا، یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا،
اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوتا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کو عمل میں لایا ہوتا، اپنی زندگی کا مطمح نظر اور اپنی زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور ان کی قول پر عمل کرنے میں گزارا ہوتا تو یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی اور یہ اپنے ہاتھ کو چبانا نہ پڑتا اس رسوائی کی بنا پر۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارے چہروں کو تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جہنم میں الٹا پلٹا جائے گا، یعنی جس طرح ایک آدمی بھونتا ہے مرغیوں کو آگ کے اوپر، ویسے ان کے چہروں کو جہنم میں بھونا جائے گا الٹ پلٹ کر، تاکہ کہیں سے تکلیف دی جائے گی اس قدر۔ کہا تب یہ لوگ کہیں گے، آخرت میں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے افسوس کریں گے، رسوائی اور پشیمانی ان کے چہروں سے ظاہر ہوگی، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے اللہ کی اطاعت اور بندگی کی ہوتی، نبی کی باتوں کو مانا ہوتا۔ اور وہاں یہ لوگ یہ بھی کہیں گے ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، دنیا میں تو اپنے کبار کو مانا، دنیا میں تو اپنے اماموں اور اولیاء کو اللہ کا درجہ دیا، عبادتوں کی بنیاد ان سے شروع کی اور نفع نقصان کا مالک ان کو سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ کہیں گے یا رب انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو مانا تھا، اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہمارے جو سردار تھے، ہمارے جو ائمہ تھے، ہمارے جو بڑے جو دستار والے تھے، ان کی باتوں کو ہم نے مانا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہم کو صحیح راستے سے گمراہ کر دیا، صحیح راستے سے ہم کو بھٹکا دیا اور ہم بگڑ گئے، ہمارے راستے الگ ہو گئے، ہم نے دین کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا۔ یہ کہنا نہ پڑے، اس لیے ہمیں رسول کی اتباع کرنی چاہیے، اس لیے رسول کی اتباع ضروری ہے۔ آگے یہ لوگ خود کہیں گے جنہوں نے نبی کو نہیں مانا، دوسرے لوگوں کو مانا، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ تو ان لوگوں کو، ان ہمارے بڑوں کو، ہمارے ان اکابر کو تو ڈبل عذاب دے، آتهم ضعفین من العذاب، ڈبل عذاب دے اور ان پر اپنی لعنت بھیج دے۔ یہ کہنا نہ پڑے، یہ رسوائی اور ذلت ہمیں اٹھانا نہ پڑے، اس لیے رسول کی اتباع ضروری ہے، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت ضروری ہے، رسول کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، رسول کی باتوں کو پھیلانا ضروری ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی واضح انداز میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فائدہ کیا ہے، اتباع ضروری کیوں ہے۔ میں نے آپ کو بڑی ہی اختصار کے ساتھ آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں ضروری ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتا ہے، آپ کو اپنا ہادی اور رہبر مانتا ہے، آپ کی باتوں پر عمل کرتا ہے اور اپنے تمام زندگی کے گوشوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، اس بنیاد پر کہ اللہ نے کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیا ہے۔ اور یہ سارے معاملات میں ہے، ایسا نہیں صرف دین میں، دین ساری چیزوں کا مجموعے کا نام ہے، عبادت ساری چیزوں کو جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی بنیاد اسلام پر ہونی چاہیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہونی چاہیے اور اس میں اخلاص ہونی چاہیے۔ کتنا بھی عمل بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی عمل زیادہ کیوں نہ ہو، اگر اس میں متابعت الرسول نہیں ہے، رسول کی اتباع نہیں کی گئی ہے، نئے طریقے اپنائے گئے ہیں اس عبادت میں، تو عبادت مردود ہے، قابل رد ہے۔ ایسی عبادتوں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا، وہ ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم نے ان عملوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیا۔ کہا ان عملوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں مطابقت الرسول نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل نہیں کیا گیا تو وہ عمل بیکار ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے،
فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. جو آدمی اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی، رہبر، آئیڈیل اور نمونہ مانتا ہے، ان کی اتباع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے سارے معاملات میں، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اس کے لیے کافی ہے. اس کو صحیح راستہ دکھلانے والا ہے اور اس کی مدد کرنے والا ہے. ورازقہ، اور اس کو روزی دینے والا ہے، رزق عطا کرنے والا ہے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا فائدہ. دوسرا فائدہ یہ ہے، کہا الہدایۃ الی طریق الحق، حق کے راستے کی رہنمائی آدمی کو ملتی ہے جب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. اور کہا والامان من الغوایۃ والضلال، اور گمراہی سے اور بھٹکنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. اللہ کے رسول نے بڑی واضح انداز میں فرمایا لقد ترکت فیکم، میں نے تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑا ہے، اگر تم اس کو پکڑے، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل کرتے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. زلال اور ضلالت میں، گمراہی میں تم نہیں پڑ سکتے ہو اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یعنی یہ حدیث ہیں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح انداز میں فرمایا تھا، جو میری حدیثوں پر عمل کرے گا اس کے درمیان اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا وہ حدیث بڑی ہی واضح انداز میں، اور صحابہ نے کہا ایسی ہم کو آپ نے نصیحت کی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل دہل گئے. آپ نے فرمایا سن لو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، بہت سارے اختلافات رونما ہوں گے، فرقوں میں فرقے مختلف ہو جائیں گے. اور اگر ایسی حالت میں، اختلاف کے وقت میں، اگر تمہیں سکون سے رہنا ہے، اگر تمہیں بچنا ہے اختلاف کے راستوں سے، تو کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. کہا میری سنت کو لازم پکڑنا، صحابہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، اور اس کو دانتوں سے اپنے مضبوطی سے پکڑ لینا، اس پر جم جانا. لہذا اختلاف کے موقع سے ہمارے لیے حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ کی سنت ہر اختلاف کا حل ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، بعض صحابہ نے فرط محبت میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ بس کچھ ٹائم کے لیے خاموش ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صاحب، انہوں نے کہا جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کی میں گردن اڑا دوں گا. اس موقع سے فیصل کون آیا؟ کون سی روایت فیصل بنی؟ اللہ کی قرآن کی آیت کہا افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر نبی مر جائیں کیا تم پیچھے ہو جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تقریر کی، کہا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، یاد رکھو وہ شخص جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں. یہ حدیث پڑھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اختلاف ختم. حضرت عمر نے یہاں تک کہا کہ مجھ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ روایت، یہ آیت جو پڑھی کہ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم ابھی نازل ہو رہی ہے. یہ صحابہ کا عالم تھا، یعنی اتنے زیادہ سمجھدار بوجھ رکھنے والے، ان کے دل اس قدر غمگین ہو گئے کہ وہ سمجھ نہ سکے. اور یہ اختلاف ختم ہو گیا، قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی، حدیث پڑھی گئی، اختلاف ختم. پھر اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان ہی کہ نبی کو دفن کہاں کیا ہے. اختلاف ہو گیا صحابہ کے درمیان، حدیث پیش کی گئی، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، صحابہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو اسی جگہ پر وفات دیتا ہے جہاں ان کو دفن کرنا چاہتا ہے. اختلاف ختم ہو گیا. یہ اختلاف کا حل ہے، حدیث اختلاف کا حل ہے. اور پھر اختلاف ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر اب خلیفہ کون بنے گا؟ سب میں اختلاف، کوئی فلاں قبیلہ، ہمارا قبیلہ والا آدمی خلیفہ بنے گا. حدیث پیش کی گئی اللہ کے رسول کی، الائمۃ من قریش، ائمہ جو ہوگا، امام جو ہوگا، خلیفہ ہوگا
वो कुरैश से होगा, इख्तिलाफ खत्म हो गया। हदीसें इख्तिलाफ को खत्म करती हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा वाजिब और जरूरी है कि इख्तिलाफ से हमें बचना है तो नबी की इत्तिबा जरूरी है, वरना आदमी अगर गैरों की बातों में जाएगा, औलिया की बातों में जाएगा तो वहाँ हर नजर में हर एक डगर पर उसको इख्तिलाफ नजर आएगा, आदमी बच नहीं सकता इख्तिलाफ से। लिहाजा इख्तिलाफ का वाहिद हल किताब व सुन्नत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए, आपने फरमाया बाज़ रिवायतों में वाज़ेह तौर पर कहा कि क़द तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैज़ा, मैंने तुमको छोड़ा है रोशन शाहराह पर, लैलुहा कनहारिहा, उसकी रातें भी उसके दिन की तरह हैं, यानी बिल्कुल रोशन, कोई उसमें पेचीदगी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। लैलुहा कनहारिहा, उसकी रातें भी उसके दिन की तरह रोशन हैं। ये दीन हमारा है जो इख्तिलाफ से आदमी को बचाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें दीन दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक जो पहुंचा, इस दीन में कहीं भी इख्तिलाफ नहीं है। अगर आदमी सूझ की नजर से, सच्चे दिल से सोचे और गौर करे तो उसको इख्तिलाफ नजर नहीं आएगा। ये इत्तिबा रसूल का फायदा है। और कहा अल्लाह के रसूल की इत्तिबा में फायदा ये है कि आदमी के पास बरकत आती है, आदमी माला माल होता है बरकतों से, उसके रिस्क में बरकत और उसके पास जो सामान है उसमें बरकत, और कहा हर चीज में बरकत आती है। आप तसव्वुर कीजिए उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु नबी भी बनाए नहीं गए थे, बचपन का आलम है, वो हलीमा जो बहुत दूर से देहातों से आई आपके यहाँ बच्चा ढूंढने पालने के लिए, उसको कहीं कोई बच्चा नहीं मिला, ये गरीब थी, क्या थी, अल्लाह के रसूल इनके साथ आए और बरकत देखिए, वो आई थी तो उनकी जो सवारी थी बहुत ही आहिस्ता चल रही थी और बुढ़ी थी। आपकी बरकत देखिए, वो सवारी जो आते वक्त नहीं चल पा रही थी, उसके अंदर ऐसी तेजी आई कि सबसे आगे चली गई, ये बरकत थी। और उसके बाद उनके यहाँ हर चीज की फरावानी, ये अल्लाह के रसूल की बरकत थी। और ऐसे मौके से आप देखिए बरकतें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में बहुत ज्यादा है, आदमी इसको गिना नहीं सकता है। इसी तरह से आप देखिए इख्तिलाफ, जो मैंने कहा अल्लाह ताला फरमाता है वातीउल्लाह वातीउर रसूल वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू, कि इत्तिबा रसूल और अल्लाह की इताअत करो, अगर नहीं करोगे तो क्या कहा, इख्तिलाफ होगा तुम्हारे दरमियान, फतफशलू, तुम बुज़दिल हो जाओगे, बुज़दिल हो जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी कौम में, मुआशरे में, समाज में। कहा वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। ये ताबीर देखिए अल्लाह ताला की, कुरान की आयत है, वतज़हब रिहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम किसी काम के लायक नहीं रहोगे, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिवायत में, अपनी हदीस में बयान फरमाया, कहा एक वक्त ऐसा आने वाला है जब मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, कहा कि तुम्हारी तादाद यूशिकुल उममु अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल आखिरतु इला क़सअतिहा, एक ज़माना, एक वक्त ऐसा आने वाला है कि दूसरी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी, कमा तदाअल आखिरतु इला क़सअतिहा, जैसा कि खाने वाले किसी देग पर टूट पड़ते हैं खाने के लिए, किसी खाने के सामान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लम अमिन क़िल्लति उमैतिन नहनु या रसूलल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, हम कम होंगे? आपने फरमाया नहीं, वलाकिन्नकुम कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वलाकिन्नकुम वसाउन का वसाई सैल, तुम्हारी हैसियत जो होगी माशरे में, समाज में, वो समंदरों पर जो झाग बहता है, जो फेज बहता है, तुम्हारी हैसियत वैसे रहेगी कि समंदर का पानी, लहरें आती हैं, जिधर चाहा जिधर उनको झाग को बहा दिया, फेंक दिया, कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, यही तुम्हारी हैसियत रहेगी। जब इख्तिलाफ करोगे तो ये नतीजा हमारे सामने है। आज मेरे भाइयों हालात क्या हैं, ये किसी से मख्फी नहीं, ये हमारे इख्तिलाफ का बहुत बड़ी वजह हमारे इख्तिलाफ कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए हमारी हैसियत खत्म हो गई है, हम किसी लायक नहीं रह गए हैं। इसी तरह से आप देखिए फायदा इसका ये है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा का फायदा ये है, कहा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा अस्सुन्नतु मिस्ल सफीनति नूह, सुन्नत जो है, सुन्नत की इत्तिबा जो है, ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में कहा, मन रकीबहा नजा, जो आदमी नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे, जो गुनहगार पाए, कहा
सुन्नत की इत्तिबा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा उसी के मित्र है। जो सुन्नत पर अमल करेगा, सुन्नत पर चलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा, वो नजात पा जाएगा दुनिया में आलाइशों से, मुसीबतों से, गंदगियों से, परेशानियों से, और आखिरत में जहन्नम से नजात पाएगा। वमन तखल्लफ अन्हा हलक, जो उससे दूर हट जाएगा, सुन्नत की पैरवी नहीं करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अहम और फैसल नहीं मानेगा, तो फकद हलका, वो हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सुन्नत का फ़ायदा, सुन्नत की इत्तिबा का फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तिबा का फ़ायदा, आदमी को नजात मिलेगी आखिरत में भी और दुनिया में भी, हर तरह के फसादात से। और इसके अलावा बहुत से फ़ायदे हमारे और आपके सामने हम खुद समझ सकते हैं और उस पर गौर कर सकते हैं। लिहाजा हमें और आपको चाहिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, अपने सारे मामलात में आपको ही फैसल माने, आपके कौल को फैसल माने, और इख्तिलाफात अगर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे लिए फैसल का मफहूम अदा करे और फैसल का किरदार अदा करे कि उनके आने के बाद हमारे खिलाफ खत्म हो जाए। अल्लाह ताला आपको और आपको तमाम लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को हिफ्ज़-ए-जान बनाने और उनकी हिफाजत, उनकी सियाहत और उन पर अमल करने की हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।